الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات، ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم، آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 2 آئی ہیں، جن میں 3 3 آئے ہیں، پھر 4 4 آئے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے، انا اللہ اعلم۔ پہلا لفظ ہے انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ ہے اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ ہے اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔